بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا موضوع ہے ناخن کاٹنے کے طریقہ۔ آج ہم ناخن کاٹنے کی سنتیں اور آداب سیکھیں گے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اتنی زیادہ کریم ہے کہ جتنے بھی ہمارے روزمرہ کے کام ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہاں تک کہ سونا اور ایسے کئی معاملات ہیں، اس میں اگر ہم سنت کو شامل کر لیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جائیں گی۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے تو لوگ بہت محنت کرتے ہیں، اس سے صرف دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، جبکہ سنت کے حساب سے اگر ہم کوئی بھی عمل کریں، مثال کے طور پر جیسے کہ ناخن کاٹنا ہوا، اس میں نیکی بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ ناخن کاٹنے کا سنتی طریقہ: سب سے پہلے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کرتے ہوئے چھوٹی انگلی تک کاٹیں، پھر دوسرے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے لے کر انگوٹھے تک۔ اس کے بعد سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹنا ہے سب سے آخر میں۔ پاؤں کے ناخن کاٹنے کا طریقہ: پیروں کے لیے بڑا آسان ہے۔ سیدھے پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے، ایسے ہی چلتے چلتے انگوٹھے تک کاٹیں گے، اور پھر الٹے پیر کا انگوٹھا، اور پھر ایسے ہی آہستہ آہستہ کرتے کرتے الٹے پیر کی چھوٹی انگلی کو آخر میں کاٹیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا ناخن کاٹنے کا سنتی طریقہ۔ اب ناخن کاٹنے کے لیے شریعت نے کوئی مخصوص وقت نہیں رکھا کہ اس اعتبار سے کہ عصر کے وقت کاٹو یا ظہر کے وقت نہ کاٹو۔ ہاں، لیکن ٹائم ضرور مخصوص کیا ہے کہ ایک ہفتے میں ناخن کاٹنا سنت کریمہ ہے، یعنی 7 دن مکمل ہو جانے کے بعد ناخن کاٹنا چاہیے۔ پھر اگر آپ نے تاخیر کی اور 15 دن تک لے گئے تو یہ تاخیر مکروہ تنزیہی ہے، یعنی شریعت نے اسے ناپسند کیا ہے، لیکن اس سے گناہگار نہیں ہوں گے۔ پھر 15 دن سے 40 دن تک اگر لے گئے، 40 دن تک نہ کاٹے تو یہ کراہت بڑھتی جاتی ہے، لیکن ابھی بھی گناہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر 40 دن کے بعد بھی ناخن نہ کاٹے تو آپ کے لیے اب یہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہوتا ہے۔ تو 40 دن سے پہلے پہلے ناخن کاٹنا چاہیے۔ یاد رکھیے، اس حکم میں خواتین اور حضرات دونوں شامل ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی ایک انگلی کا ناخن بڑا رکھتے ہیں۔ ہمیں ہر انگلی کا ناخن کاٹنا چاہیے، کیونکہ جب ناخن بڑے ہوتے ہیں تو شیطان اس میں وقت گزارتا ہے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق ہے۔ اسی طرح خواتین اپنے ہاتھوں یا انگلیوں کو خوبصورت کرنے کے لیے ناخن بڑھا لیتی ہے۔ شرعی لحاظ سے یہ منع ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہوں گے اور تعریف کر دیں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اگر رضا چاہیے اور ان کی بارگاہ میں مقبولیت چاہیے تو شریعت پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جمعہ کے دن ناخن کاٹنے کی فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو جمعہ کے دن ناخن کاٹتا ہے اللہ اسے دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس طرح اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جو جمعہ کے دن ناخن کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بیماری سے نکال کر شفا میں داخل کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سا دن ہے جس میں ناخن نہیں کاٹنا چاہیے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بدھ والے دن یعنی چہارشنبے کو ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، اس سے برس کی بیماری پھیلے گی۔ جو سفید داغوں کی بیماری ہوتی ہے وہ ہونے کا بہت خطرہ رہتا ہے۔ اب بدھ کے دن ناخن کیوں نہیں کاٹنا چاہیے، اس کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیونکہ بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے یہ مرض کیوں ہوتا ہے، اس میں آپس میں کیا تعلق ہے، جس سے کیا منفی اثر مرتب ہوتا ہے، جس سے انسان برس کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب یہ بھی ضروری نہیں ہے اگر کوئی کاٹے تو واقعی اس کو یہ مرض ہو جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام سے پہلے رکن ادا کرے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو گدھے کی شکل میں بدل دے؟
تو ایک بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک محدث سے حدیث پڑھنے جایا کرتا تھا، تو وہ اکثر مجھے پردے میں رہ کر حدیثیں پڑھاتے تھے۔ تو ایک دفعہ میں نے ان سے بہت اصرار کیا کہ آپ پردے میں رہ کر کیوں پڑھاتے ہیں، میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ جب انہوں نے پردہ ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ گدھے کی شکل میں بدلا ہوا ہے۔ تو میں نے گھبرا کر پوچھا کہ ایسا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ حدیث سنی تھی، اور اس حدیث کو سن کر میں نے یہ سوچا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی امام کے آگے آگے رکن کرے، کہ امام ابھی رکوع میں نہیں گیا اور ہم رکوع میں چلے جائیں، امام ابھی سجدے میں نہیں گیا اور ہم سجدے میں پہنچ جائیں۔ تو میں نے یہ سوچا شاید یہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا، تو اللہ نے میرے چہرے کو ایسا کر دیا۔ تو اس لیے اب ہم نے بہت سنا ہے کہ لوگ امام سے پہلے رکن ادا کرتے ہیں۔ اب ایسا تو نہیں کہ سب کا چہرہ گدھے کی شکل میں بدل رہا ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بدھ کے روز ناخن کاٹتا ہو اور اسے برس کا مرض نہ ہو، تو وہ حدیث کو یہ نہ کہے کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ نہ کرے ایسا ہو بھی سکتا ہے، تو اس سے اجتناب کرے۔ اب یہ مسئلہ بھی ذہن میں آتا ہے، کیا ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ دیکھیے، کاٹ تو سکتے ہیں لیکن یہ مکروہ ہے، کیونکہ ایسی حالت میں جسم کا کوئی بھی حصہ جسم سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ بہتر ہے کہ جب آپ غسل وغیرہ کر لیں تو اس کے بعد کاٹیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔